تو ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے نبی ہو، اگر ان سے ہم مانگے تو وہ دیتے ضرور ہے مگر اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا الحمدللہ قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن سے ذرہ برابر بھی ہمارا عقیدہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ذرا دیکھ لیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اے لوگو، بے شک تمہارا مددگار، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، ایمان والو، تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اور اس کا رسول، رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ اور صرف رسول تک بات نہیں روکی گئی، آگے پھر وہ اللہ کا ارشاد بڑھتا ہے آگے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اولیاء اکرام کی جماعت جو ایمان میں مضبوط ہے، مستحکم ہے، جن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے لیے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، وہ اولیاء اکرام، وہ نیک صالحین، وہ بھی تمہارے مددگار ہے۔ 3 مددگار خود اللہ نے بیان فرمایا، اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اللہ حقیقی مددگار ہے، اللہ کی عطا سے رسول اللہ مددگار ہے، اور رسول کے صدقے میں اولیاء اکرام بھی مددگار ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور آئیے صرف 3 نہیں بلکہ اب بات اور آگے بڑھ گئی، پارہ نمبر 28 دیکھ لیں آپ، سورہ تحریم آیت نمبر 4، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومنین، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد فرشتے بھی ایمان والوں کی مدد پر ہیں۔ فرشتے بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ایمان والوں کے مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے۔ تو اندازہ لگائیے، تو خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری مدد کرنے والے۔ اب ظاہر ہے جو مدد پر مامور ہے تو ان کو اگر مدد کے لیے آواز دی جائے، ان سے مدد طلب کی جائے، تو اس میں کون سا شرک ہو گیا جناب؟ اگر مددگار سے مدد نہ مانگی جائے تو پھر آیت پر عمل کیسے ہوا؟ پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا خود عمل کیا تھا۔ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ وہ مصیبت میں، مشکل وقتوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور رسول اللہ سے امداد طلب کرتے، حضور سے مدد طلب کرتے، اور یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اگر نعوذ باللہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، چاہے غوث اعظم